القائل فی کتابہ العزیز من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ معزز سامعین، ساری تعریفیں اللہ حکم الحاکمین کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع سخن ہے الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، یہ قانون ہے فطرت کا، اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں، کہ انسان جیسا چاہتا ہے اپنے لیے اپنے مستقبل کا تعین، اپنے آنے والے دنوں کی بہتری اور شاندار وہ دن بنانے کے لیے اس نے خود اپنا مستقبل طے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ نحل کی یہ آیت کریمہ، جس نے نیک عمل کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے، اللہ پر ایمان لانے والا مسلمان ہے، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، اسے ہم پاکیزہ زندگی دیں گے، بہترین زندگی سے نوازیں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، دنیا میں پاکیزہ زندگی، شاندار مستقبل، بہترین ایام، سعادت سے بھرپور، خوشیوں سے معمور لمحات اسے ودیعت کیے جائیں گے رب کریم کی طرف سے، اور آخرت میں اجر عظیم کی شکل میں اس کے اعمال سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور ثواب دیں گے۔ تو دیکھیں اب اس کا اپوزٹ لیں، اگر کوئی برا کام کرے گا، گناہ کرے گا، مفہوم مخالفہ اس کا لیتے ہیں، اس کا الٹ معانی جب لیں گے، جو برے کام کرے گا کیا اسے اللہ پاکیزہ زندگی دیں گے؟ کیا خوشحالی والی اور خوشی والی اسے زندگی ملے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، اسے پاکیزہ زندگی نہیں میسر آئے گی۔ جو گناہوں کا جس کا کاروبار ہوگا، جو گناہوں میں لیل و نہار اپنے شب و روز بسر کرتا ہوگا، سیاہ کاریوں میں اور رب کی نافرمانیوں میں شب و روز گزارتا ہوگا، وہ کبھی سعادت بھری زندگی نہیں گزار سکتا، اور نہ ہی آخرت میں اس کا بہترین اجر ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں کیا فرمایا سورہ نحل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کہا الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، تو اللہ کیا اسے دیں گے؟ دنیا کھول دیں گے اس کے لیے؟ نہیں، زدناہم عذابا فوق العذاب، اللہ عذاب کے اوپر عذاب دیں گے، بما کانوا یفسدون، اس فساد کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ تو کفار کے ساتھ اگر یہ سلوک ہے تو مسلمان کے ساتھ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الکافر اذا عمل حسنہ، ایک کافر کوئی نیکی کا، کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، کافر کیا بھلائی کا کام کر سکتا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلا دیا، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، کسی بھٹکے ہوئے کو رستہ دکھا دیا، کوئی بیماری اس کی ویکسین جو ہے وہ تقسیم کر دی فری، اسے ڈینوٹ کر دیا، جیسے کیا جاتا ہے۔ بل گیٹس جو اس کا مائکروسافٹ کا مالک ہے، اس نے ملینز خرچ کیے ہیں ایسے ملکوں کے اندر ویکسین پہنچانے کے لیے کہ جو خرید نہیں سکتے۔ ایسے بندے جو بھلائی کے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ ان کے بارے میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان کافروں میں نیکی کرتا ہے، اطعم بہا طعمہ، اسے کھانا کھلایا جاتا ہے، رزق ملتا ہے دنیا میں اس نیکی کی وجہ سے، کھول دیتے ہیں اللہ، اسے رزق دے دیتے ہیں، اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ وفی روایہ، اور ایک روایت میں ہے حتی اذا افضى الى الاخرہ، جب آخرت میں جائے گا تو جو نیکی کے کام، بھلائی کے کام، سوشل ویلفیئر کے کام اس نے دنیا میں انجام دیے، اس کے سارے بدلے دنیا میں اللہ نے اسے دے دیے، اسے خوشیاں دی، اسے رزق دیا، آسانیاں دی، دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا۔ آخرت میں گیا لم تکن لہ حسنہ، آخرت میں وہ کوئی نیکی نہیں بچی، یجازی بہا۔ واما المؤمن،
مومن جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو، اس کے خیر اور بھلائی کے کاموں کو، اس کی مناجات، اس کے روزے، اس کی عبادتیں، اس کی دعائیں، اس کی ریاضتیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ مدخر کرتے ہیں، اپنے ہاں محفوظ کر لیتے ہیں۔ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے اسے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو گویا دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے اسے رزق حسن اور حلال رزق کی روشنی میں، اور آخرت کے اندر بھی اسے جو ہے محفوظ کر لیتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ اجر۔ اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ امام نووی کہتے ہیں رحمہ اللہ، علماء کا اجماع ہے کہ کافر جب مر جائے کفر پر، اس کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ ایک کافر بندہ کفر پہ موت ہو جائے، چاہے جتنے مرضی وہ ویلفیئر کے کام کر لے، آخرت میں اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ولا یجازی فیہا بشیء، اور کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا اس کے عمل کا، جس کام سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے رزق دیتے ہیں اس کی نیکیوں کی وجہ سے، جیسے کہ صلہ رحمی ہے، حسن ضیافت ہے، لوگوں کے معاملات آسان کرنا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اور سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے، بیماری کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، قحط سالی کی شکل میں، اور آفتیں ہیں، رزق کی تنگی ہے، بڑی پریشانیاں جو لاحق ہوتی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ بہت سے گناہ تو درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ پکڑنا چاہتے، لو یؤاخذ اللہ الناس، اللہ تعالیٰ مؤاخذہ کرتے لوگوں کا، بے ظلمہم، ان کے ظلم کا، دنیا پر کوئی چلنے والا نہ بستا، سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بندے کا جو عمل ہے ویسا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ احسان ہے تو احسان کا بدلہ احسان ہے، سچائی ہے تو اس کا بدلہ سچائی میں ملے گا۔ فراڈ کسی سے کیا ہے تو بدلے میں اسے بھی فراڈ ہی ملے گا۔ کسی کے ساتھ اگر اس نے جو ہے دھوکہ دیا کسی کو، تو اسے بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث کے لفظ ہے سنن نسائی کے اندر، ان تصدق اللہ یصدقک، اگر تم اللہ کے ساتھ سچے ہو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں گے، اگر جھوٹے ہو تو تمہارے ساتھ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا جو تمہارے ساتھ جھوٹ بولیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے ساتھ جو وعدے ہیں تمہارے شریعت اور دین پہ چلنے کے اور اللہ پر ایمان لانے کے، اس کی تابعداری، اس کی فرما برداری کے، وہ پورے کرو وعدے۔ اوفی بعہدی، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ دنیا میں بہترین زندگی کا، جو شروع میں آیت پڑھی سورہ نحل کی، اور آخرت میں بہترین بدلہ اور اجر۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرتا ہے اس کی اطاعت کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر، اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی دنیا کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو کیا جملے ارشاد فرمائے تھے، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے قوانین، اس کے اوامر، اس کے نواہی سے بچو، اوامر پہ ڈٹ جاؤ، اس کو بجا آور لاؤ، تو کیا ہوگا، تجدہ امامک، اسے سامنے پاؤ گے اللہ کو، ہر مشکل وقت میں، ہر پریشانی میں اللہ کو سامنے پاؤ گے، مددگار کی حیثیت سے اور پریشانیوں کے زوال کی شکل میں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر بڑھتا ہے اور اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ اور اس کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں تو بہت کوشش کرتا ہوں نیکی کرنے کی، لیکن میں نیکی کر نہیں پاتا، میں تو اللہ کے قریب ہوتا ہوں، اللہ ہی مجھ سے دور ہو رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے لفظ ہے، فرمایا ان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعہ، ایک بالشت بندہ جو ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ذراع، ایک باع، ایک پورا بازو اس کے قریب ہو جاتے، اس سے بڑھ کر قربت اختیار کرتے ہیں۔
اور آخر میں یہ فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، بندہ چل کے آتا ہے تو میں بھاگ کے آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ باقی اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے۔ جب پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کوئی کہتا ہے میرے مومن کے دل کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے ہر جگہ ہے۔ یہ کائنات تو ایک نقطے کی حیثیت رکھتی ہے رب کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اوپر، ساتوں آسمان سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور عرش بھی مخلوق ہے رب کی، اس سے بھی اللہ اوپر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ جب پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو کیا کہنا ہے؟ آسمانوں میں، عرش کے اوپر ہے۔ 7 آیات ہیں قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ہم دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر، ایسے تو نہیں مانگتے کہ ہر جگہ اللہ ہے تو پھر اس طرح ہاتھ اٹھائیں۔ اور سجدے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا اللہ جو بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر ہے۔ حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ایک صحابی نے ایک غلام عورت کو تھپڑ مار دیا غصے میں، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور ندامت کی کہ مجھے بڑی ندامت ہو رہی ہے۔ تو آپ نے اس عورت کو بلانے کا حکم دیا۔ وہ غلام عورت جب سامنے آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا، اس سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں سوال ہی نہ کرو اللہ کہاں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے نہ اس کے بعد ہے، میں پوچھو، عقیدہ طحاویہ میں ذکر کیا یہ کہ امام طحاوی نے ذکر کیا امام ابو حنیفہ کا یہ قول، اور کہ جو یہ بات یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں نہ پوچھو اللہ کہاں ہے، اس نے گویا کفر کیا ہے، وہ گویا دین سے نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی نہیں پتا کہاں، اللہ تعالیٰ آسمان میں عرش کے اوپر مستوی ہے۔ تو اس عورت نے کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کہاں ہے؟ آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس پہ اتفاق ہے پوری امت کا کہ یہ صحیح ترین کتاب ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اعتقها انها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومن عورت ہے۔ تو مومن کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، انگلی سے اشارہ کرے اللہ اوپر ہے، اللہ ہر جگہ نہیں، مومن کے دل میں نہیں۔ یہ عقیدہ ہے مومن کا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر ہے۔ اللہ صفات کے ساتھ ہر جگہ ہے، ہمیں سنتا ہے، دیکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، اپنی صفات کے ساتھ ہر جگہ ہے، ذات کے ساتھ اوپر ہے۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، ہم تو اس کی حقیقت کو نہیں جان پاتے۔ یہ پوری کائنات اللہ کے سامنے ایک نقطے کی حیثیت ہے، اس کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں۔ کیسے ہم ایک نقطے کے اندر کہیں اتنی بڑی ذات یہاں سموئی ہوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ تو اس عورت نے یہ جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے چل کے آتے ہیں، بھاگ کے آتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہماری طرح نہیں جیسے ہم بھاگتے ہیں ہم چلتے ہیں۔ یہ تمثیل اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو فرمایا، لیکن کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، ہماری طرح نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کیسے؟ صفات کے ساتھ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کی تائید ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی حفاظت ہوتی ہے اس بندے کو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر اپنے دل میں وہ یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، لوگوں کے گروہ میں اس نے یاد کروا دیا، بھئی درود پڑھو، اللہ تعالیٰ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، کوئی حدیث سنا دی، کوئی آیت کی تذکیر کر دی، گروپ بیٹھا ہوا تھا گپے لگا رہے تھے، اللہ کی بات اس نے کر دی، اس نے کہا 5 منٹ دیں اللہ کی بات کرتے ہیں۔ تو گروپ میں کسی اجتماع میں اگر اس نے ذکر کیا، ان ذکرانی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، میں ایسے گروہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے، اور وہ کون سا ہے؟ فرشتوں کا۔ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہاں اللہ اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔
یہ بھی بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں۔ اور پھر جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ بھی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو اللہ بھی اعراض کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں، نبی علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہیں، 3 بندے مسجد میں آئے اور آپ نے ان کے بارے میں فرمایا الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، یہ 3 بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں آپ لوگوں کو؟ اما احدهم فآوى الى اللہ فآواہ اللہ، ایک اللہ کے ایک قریب آ کے بیٹھ گیا تھا، ایک ذرا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا تھا، اور تیسرا منہ موڑ کے چلا گیا تھا۔ تو آپ نے بتایا کہ جو آگے آیا، قریب ہوا، فآواہ اللہ، اللہ نے اسے قریب کیا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، اس نے شرم کی اور پیچھے بیٹھ گیا، فَاسْتَحْيَ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ نے اس سے شرم کی، حیا کیا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اور تیسرے نے اللہ سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، چلا گیا، اس نے بیٹھا ہی نہیں، مجلس میں ہی نہیں بیٹھا، اللہ کے رسول کی اس مجلس میں، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ تو جو اللہ سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری نیکیوں کے محتاج نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارے گناہ کرنے سے اللہ کے ملک میں، اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی آ جاتی ہے، اس کے تو ہم محتاج ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انک لن تدع شیئا للہ عز وجل الا بذلک اللہ بہ الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک، جو اللہ کے لیے کوئی چھوڑے چیز کو اللہ اس سے بہتر اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ لفظ مسند احمد کے ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر یہ لفظ ہے من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہترین دیتا ہے۔ مثال، ایک بندہ بینک میں تھا، کام کرتا، بڑی اچھی سیلری تھی، اسے پتہ چلا سود کا کاروبار حرام ہے، اور سود کے گواہ، سود کو لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، اور اس کا کاتب، اس کے گواہ، اور لکھنے والا، دینے والا تمام پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو کیسے برکت ہو سکتی ہے اس کام میں؟ اس نے چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ اور یہ حقیقی واقعہ فیصل آباد کا ہے، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں ذاتی طور پر، اللہ تعالیٰ نے اسے فیکٹری کا مالک بنا دیا، اس نے کسی بزنس میں شیئر کیا، اور اللہ نے اس کا ایسی برکت دی کہ وہ جو ہزاروں لیتا تھا یا 1,00,000 روپے تک اس کی نوکری کی وہ تنخواہ تھی، اللہ نے لاکھوں اسے عطا کر دی ہے، جو مہینوں میں اسے مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، ہم اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو حرام کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حلال دیتے ہیں، جو حرام رزق کو چھوڑتا ہے اللہ حلال رزق دیتے ہیں، جو زنا کو چھوڑتا ہے اللہ اسے پاک دامن عورت دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے چھوڑ کے تو دیکھیں کسی چیز کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پابندی کرتے ہوئے، اس کے اوامر کو اپناتے ہوئے، جو حکم ہیں ان کو بجا آور لائیں، جن سے روکا ہے وہاں اس سے رک جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئے گی، مدد آئے گی۔ ایک اور روایت میں ہے، حدیث قدسی ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، ترکتہ وشرکہ، اس کا وہ شرک اور جو عمل ہے اسے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتے جس میں غیر اللہ کو شامل کر لیا جائے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے لیے کیا لیکن ریا آ گئی، لوگ تعریف کریں گے، لوگوں کے سامنے جناب وہ لائن لمبی لگی ہے اور ہزار کے نوٹ تقسیم ہو رہے ہیں، تصویریں لگ رہی ہیں فیس بک پہ، اور جو ہے ویڈیو بن رہی ہے، اور وہ بڑا دل کے اندر ارادہ یہ تھا اللہ راضی ہو جائے، لیکن یہ خیال آ گیا کہ لوگ تعریف کریں، لوگ کہیں گے بڑا سخی آدمی ہے۔ اب ایسا عمل بھی اللہ قبول نہیں کریں گے، اور چہ جا کے کام ہی اگر غیر اللہ کے لیے ہو، سجدہ ہی سر جھکا لے کسی غیر اللہ کے نام پر، کسی بت کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی درگاہ کے سامنے سر جھکا لیا اس نے، غیر اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے جو سر جھکنا چاہیے تھا وہ غیر اللہ کے سامنے جھک گیا، تو کیا ہوگا اس کا؟ اللہ کے لیے دینا تھا کسی غیر اللہ کے لیے، وہ اللہ کی راہ میں دینے کی بجائے غیر اللہ کے نام پہ دینے لگ گیا، غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھانے لگ گیا، تو کیا حال ہوگا اس کا؟ وہ جو 2 بندے تھے جن کی مسند احمد کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بندے تھے، وہ جا رہے تھے، رستے میں ایک قبر تھی، ایک درگاہ تھی، اور انہوں نے کہا کوئی بھی بندہ گزرتا ہے اس پہ چڑھاوا چڑھا کے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں، کہا مکھی ہی چڑھا دو۔
اس نے مکھی ماری ایک نے اور اس پہ چڑھا دی کہ چڑھاوا چڑھا دیا اور نکل گیا. دوسرا اس نے کہا کہ میں مر بھی جاؤں تو اس پہ میں غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز کسی قبر پر کسی درگاہ پہ نہیں چڑھاؤں گا. اللہ کی مخلوق ہے مکھی بھی، اللہ کی نے پیدا اسے کیا، کیوں مار کے میں غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھاؤں؟ اسے انہوں نے قتل کر دیا، مار دیا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اور جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا تو اس نے کہا یہ میری مخلوق نہیں تھی. اس کے سارے عمل برباد ہو گئے، اور جو اللہ کے لیے مر گیا اسے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے لا تشرک باللہ شیئا وان حرکت، اگر تمہیں جلا دیا جائے تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے. اس لیے حدیث میں کیا لفظ ہیں؟ یہ مسلم کے لفظ تھے کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اس کے شرک کو اور عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. بخاری اور مسلم کے ہیں من سمع سمع اللہ بھی، جو دکھلاوا کرتا ہے اللہ بھی اس کا دکھلاوا کروا دیتے ہیں، لوگوں میں شہرت ہو جاتی ہے. وَمَن يُرَائِهِ اللَّهُ بِهِ، اور جو ریاکاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ریا کا معاملہ ہے، لوگوں میں شہرت ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے ہاں اسے کچھ نہیں ملتا. اور فرمایا من علق قلبہ بغیر اللہ، جو غیر اللہ کے ساتھ دل کو معلق کر دیتا ہے فلاں بندے سے تعلق، اللہ کو چھوڑ کر فلاں بندے سے کہ وہ بندہ میرے لیے بڑا کچھ کر سکتا ہے، فلاں سرکار جو ہے نا اس کا آسرا ہے، مجھے تو فلاں سرکار کا آسرا ہے اور فلاں کا. فرمایا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، اللہ اسی کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ کے سپرداری ختم ہو جاتی ہے. یہ ترمذی کے اندر ہے. اور جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور اس پر توکل کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر ایسے رزق دیتے ہیں جیسا کہ مسند بزار کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو توکلتم علی اللہ حق توکل، اللہ پر اگر تم بھروسہ کرنے لگ جاؤ جیسے حق ہے بھروسہ کرنے کا، اعتماد کرنے کا، لا رزقکم کما یرزق الطیر، اللہ ایسے تمہیں رزق دیں گے کما یرزق الطیر، جیسے پرندے کو رزق دیتے ہیں. پرندے یغدو خماسا، نکلتے ہیں خالی پیٹ، ویروح بطانا، اور لوٹتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے. تو پرندے جو ہیں ان کا نہ کوئی کاروبار ہے نہ کچھ ہے، اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتے ہیں. جو اللہ پر بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے. مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ بندہ بد اخلاق ہو جائے، کسی کی پرواہ نہ کرے، اخلاق کو چھوڑ دے، بے عزتی کرنے لگ جائے ہر ایک کی، کھری کھری سنانے کے نام پہ بد اخلاق ہو جائے اور گندی زبان استعمال کرنے لگ جائے. اخلاق سے نہیں گرنا. حسن سلوک جو ہے اور اچھا اخلاق اور کردار اسے اپنانا ہے. حسن سیرت ہونا چاہیے، جو ایک دفعہ ملے دوبارہ آپ سے ملنے کی تمنا کرے. لیکن مداحنت نہیں ہونی چاہیے کہ جھوٹی تعریفیں کسی بندے کے لیے اس لیے کسی بندے کی کرے کہ اس سے کام نکال سکے، وہ راضی ہو جائے. تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، جو سچی تعریفیں اور ثنائے اس کی کرے اور اس سے جو ہے ہمیشہ جو ہے خیر اور بھلائی کی امید رکھے اور اسی پر توکل اور بھروسہ کرے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ انہیں بھول گئے. الجزاء من جنس العمل، جیسا کریں گے ویسا ہوگا. ہم جب اللہ کو بھلا دیں گے اللہ ہمیں بھلا دیں گے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو ترمذی میں ہے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، زیادہ اجر زیادہ بڑی مصیبت کے ساتھ ہے. ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالی کسی قوم سے جب محبت کرتے ہیں انہیں آزماتے ہیں. فمن رضی فلہ الرضا، جو راضی ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں صبر کرتا ہوں، اسی سے امید رکھتا ہوں اور دعا نہ بھولے، اللہ سے دعا کرتا رہے، تو فلہ الرضا، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. ومن سخط فلہ السخط، اور جو ناراضگی کا اظہار کرے، شکوے کرے، یار مر گئے برا حال ہے، اللہ کے شکوے کرنے لگ جائے، فلہ السخط، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ ہر حال میں شاکر اور صابر رہنا چاہیے. جو بھی فیصلے آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. بیماری مصیبت جو بھی، بہرحال توبہ ضرور کرے. گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کے عوض میں، گناہوں کے بدلے میں ہماری سیاہکاریاں اور نافرمانیوں کے بدلے میں ہمیں سزائیں ملتی ہیں. آزمائش تو نیک لوگوں کی ہوتی ہے، جو ابتلا ہوتی ہے وہ نیک لوگوں کی ہوتی ہے. جو اوامر اللہ کے جو ہیں اس کو بجا آور لاتے ہیں،
گناہوں سے بچتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں آزمایا اللہ نے۔ انبیاء کو آزماتے ہیں، اولیاء اور اصفیاء کو اللہ تعالیٰ اتقیاء کو آزماتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے بندے گناہ گار، سیاہ کار، نافرمانی لیل و نہار، شب و روز اللہ تعالیٰ کی جن کا نافرمانی میں گزرتا ہے، وہ سمجھے ہماری آزمائش ہوئی ہے۔ ہماری کیسی آزمائش؟ ہمیں تو سزائیں ملتی ہیں اپنے گناہوں کی۔ ہمیں اس کا تدارک کیسے کرنا چاہیے؟ توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، اللہ سے معافی کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور سلیقہ اور سنت ہے، یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ سے مکر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تدبیر کرتے ہیں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ ٹیڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، تو جو اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو قریب ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، مجاہدہ کرنا چاہیے، اور ہمت کرنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں چلیں، اور اللہ کی طرف جو ہے وہ تھکے نہ اس معاملے میں۔ جو بھی اس راستے کے اندر مشکلات آئیں اس پر ہم صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں، اس طریق کے اندر، اس راستے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور یہ قاعدہ ہے، ہم اگر سعادت چاہتے ہیں، نرمی چاہتے ہیں، دوسروں سے نرمی کریں۔ آپ خوشحالی چاہتے ہیں، لوگوں کو خوشحال کریں، لوگوں کے لیے سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سوچیں گے۔ من کانا فی حاجت اخی، جو ایک بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اور فرمایا من یسر علی معسر یسرہ اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کے لیے آسانی کرتا ہے تنگی کے اندر، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ اور ابو داؤد کے لیے لفظ ہے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا الراحمون، جو رحم کرتے ہیں، یرحمہم الرحمن، ان پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں۔ رحمان ان پر رحم کرے گا جو لوگوں پر رحم کے ساتھ، رحمت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ فرمایا ایک حدیث میں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہے ان پر تم رحم کرو، اور جو آسمان پہ ہے، آسمان میں اللہ تعالیٰ ہے، وہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی بد دعا بھی اس کے لیے ہے، صحیح مسلم میں لفظ ہے اللہم من ولی من امر امتی شیئا، اے اللہ میری امت میں سے کسی بندے کو کوئی ولایت مل جائے، کوئی حکم مل جائے، اس سے مراد بڑی ولایت بھی ہے اور چھوٹی بھی، بڑا حکم بھی ہے یعنی پورے مسلمانوں کا حکمران، اور اس سے مراد وہ بھی ہے جو 8-10 بندوں کا امیر بن جائے، یا ایک جماعت کا امیر بن جائے، یا گھر کے اندر جو باپ ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے گھر کا، اور اس کی رعایا ہوتے ہیں اس کے بچے اور اس کی بیوی۔ فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ، اے اللہ جو ان پر مشقت ڈالتا ہے میری امت پہ، اس پہ تو اے اللہ تعالیٰ مشقت ڈال، اس کے لیے مشکل کر دے۔ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ، اے اللہ جو میری امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر۔ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس بندے کے لیے جو نرمی کا معاملہ کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ اور بخاری کے اندر یہ لفظ ہے انفق، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم انفق 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 علیک، انفق خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، اپنے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرو، بیوی کے حقوق دو، بچوں کے حقوق دو، ہمسائے کے حقوق دو، انفق خرچ کرو حق کی راہ میں، اللہ تعالیٰ تم پر خرچ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا کرتے ہیں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو عفت کو، پاک دامنی کو تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور عفت اور پاک دامنی کو اپناتا ہے، اللہ اسے پاک دامن بنا دیتے ہیں۔ دو طرح کی پاک دامنی ہے، ایک ہے اپنے کردار کو برائی سے بچانا، اور دوسرا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ ہاتھ پھیلانے سے بھی جو ہے بندہ جو ہے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔
تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. جو آسانی اور فراوانی چاہتا ہے، سعادت کی زندگی اور خوشی والی زندگی چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی آسانیوں والا معاملہ کرے، سچائی والا معاملہ کرے، فراڈ نہ کرے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ دے کسی کو. اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت آسان کر دیں گے.